مسجد یہ مرکزیت رکھتی ہے اور مسجد ہی کی وجہ سے ان مسلمانوں کی زندگیاں بنتی ہے، اور اس سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی سے دین اور صفات ختم ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز اپنے مرکز سے وابستہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اپنے مرکز کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کو فائدہ ملتا ہے، اور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ بالکل نہیں ہوتا۔ اگر اس چیز کو ہم ایٹم لیول پہ لے لیں تو دیکھو، جو الیکٹران بھی اپنے مرکز کے قریب ہوتے ہیں ان کی انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کو اپنے ایٹم سے جدا کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور جو جتنے باہر شیل میں دور دور ہوتے ہیں وہ کم انرجی سے کوئی بھی اس کو اپنے نیوکلیس سے مرکز سے جدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ستاروں کو لے لیں، سیاروں کو لے لیں، اور یہی چیز انسانوں کی زندگی کے اندر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی پوری زندگی مسجد اور مرکز کے گرد گھومتی ہے، اور جتنے انبیاء بھی آئے انہوں نے ایک مرکز بنایا، اور وہاں سے انسانوں پر محنت شروع کی، اور وہاں سے انہوں نے دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب کو لے کے آیا، اور وہ انقلاب انسانوں کے دل اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی تھی، اور ان کو انسانیت کے بلندیوں تک پہنچانا، اور ان کی زندگی کو دنیا و آخرت کے ناکامیوں سے بچانا۔ اللہ رب العزت کو ہر صاحب صفات انسان زیادہ پسندیدہ ہے۔ انسان تو سارے ہیں، شکل و صورت کی، مال و دولت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ نے دی ہمیں۔ اللہ تو صفات چاہتے کہ میرے بندے دنیا کے اندر ان نعمتوں کو استعمال کر کے آپ صاحب صفات بنے، ان صفات کی بدولت انسان کی قدر و قیمت بنتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا گھر تعمیر کیا، پھر ان کی اولاد میں سے انبیاء نے بھی اللہ کے گھروں کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انسانیت کا امام بنایا، انہوں نے بھی اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، اور انہوں نے بھی اپنی محنت کا ابتدا اللہ کے گھر سے کی، اور مدینہ طیبہ میں آ کر پہلے کیا کام کیا؟ مسجد تعمیر فرمایا قباء کے اندر، اور پھر مسجد نبوی، اور وہاں سے پوری انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی محنت شروع کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا تو اکیلا نہیں، بلکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی کام اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ پوری ایک جماعت بنتی ہے، اور اس کام کا اجر جماعت کے ہر بندے کو ملتا ہے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے بھی اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھو، اب اکیلا ایک بندہ تو نہیں تعمیر کر سکتا، کوئی اس کے اندر مستری ہوگا، کوئی اس کے ساتھ جو نا اسسٹنٹ ہوگا، کوئی اس کے اندر مال پیسہ لگائے گا، کوئی دعا کی شکل میں لگے گا، کوئی اعمال کے شکل میں لگے گا، یہ پوری ایک جماعت، اور اس میں سے ہر بندے کو اس کی محنت اور اخلاص کے بقدر اس کو حصہ ملے گا۔
اور دیکھو جتنی بھی مساجد ہے اس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت بیت اللہ کا حصہ بنائیں گے، اور بیت اللہ کو اللہ رب جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، جنت کا حصہ بنائیں گے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اپنی پوری زندگی کے اندر اس جگہ کے تعمیر میں اور بنانے میں لگا رہا، اللہ اس زمین کو جنت میں داخل فرما رہے، اور اس کا جو آباد کرنے والا ہو وہ جنت سے باہر ہو، یہ اللہ کی رحمت سے بعید بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بڑا سب سے بڑا بنگلہ ہو، تو اللہ کے گھر بنانے والوں کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ سب سے بہترین گھر بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ایک بات یہ کہ اکیلا ایک بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، پوری جماعت اس کے ساتھ ہوتی۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، صاحب صفات بندہ پوری ایک جماعت کے برابر کام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ایک امت تھا، اکیلا، اتنا کام انہوں نے کر دیا انسانیت کے اوپر۔ تو جب بندے کے اندر صفات آ جاتے ہیں پھر وہ ایک جماعت کے برابر کام کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت سے پھر اس کی قبولیت کی دعا کی فکر بھی کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اب اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو قبولیت یہ اصل چیز ہے، اور جب ایک کام کو اللہ رب العزت قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اللہ رب العزت اس مقبول بندے کی قسمت کو جگا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس کام کو انسانیت کے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے راج کر دیتا ہے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر اعلان فرما دی حج کی۔ اب وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میری آواز تو محدود ہے، دشت و بیاباں، ایک وادی، سنگلاخ پہاڑیاں، یہ تو آباد جگہ ہے، بہت آباد جگہ ہے۔ کوئٹہ سے ایک جماعت آئی تھی ہمارے مسجد میں، تو ہمارا علاقہ باقی سوات اور باقی علاقوں کے مقابلے میں بنجر سا ہے۔ تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ لوگوں کا علاقہ اس جیسا ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو بڑا زرخیز ہے ہمارا علاقہ۔ تو اسی طرح عربستان تو بہت زیادہ، وہاں تو بس پتھر بھی ایسے، اتنا خشک اتنا خشک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب نے ہمیشہ سنگلاخ وادیوں کے اندر اپنے محبت کے ایک میخانے کو تعمیر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہاں پر میری جلالت کا اظہار ہو، میری جلال کا اظہار ہو۔ اور جو وادی، جو جگہ جتنا سنگلاخ ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی جلال شان کا اتنا اظہار ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سکون ہوتا ہے، ایک تنہائی ہوتی ہے، اور وہاں پر بندہ انسان اللہ کی محبت کو اور کشش کو محسوس کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قبولیت کی دعا مانگی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ دیکھو آواز لگانا آپ کا کام ہے، اور اس آواز کو انسانوں کے دلوں تک اور کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور دیکھو جو بھی قبولیت والا کام ہوتے وہ ہمیشہ سادگی سے شروع ہوتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی بنیاد ڈالی تو سادہ سادہ چھت پتھر رکھے، اور اس کے اوپر کھجور کے خشک تنے اور کھجور کی چھال کو ڈال دیا، اور وہاں سے ایسی محنت دنیا کو دے دیا اور ایسے افراد تیار کیے کہ پوری دنیا کے اندر قیامت تک اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ انبیاء کے مانند، انبیاء کے صفات والے لوگ ایک جماعت تیار کی۔ تو مرکز کی اہمیت انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، مرکز سے انسان بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ شہر کو بسایا تو پہلے درمیان میں ایک مسجد بنایا، اور مسجد کے قریب قریب ایک سرکل کے اندر صحابہ
اور اہل بیت کے گھروں کو بنا دیا. جس طرح ایک ٹاؤن بنتا ہے نا ایک نقشے پہ، تو ایک نقشے پہ یہ شہر بسایا. پھر اس کے گرد باقی عام صحابہ کے گھروں کو بنایا. پھر تیسری سرکل میں تابعین اور دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد پھر آخری فوجیوں کے اور محافظین کے سرکل کو بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب اللہ کا گھر بنتا ہے پھر اس کی وجہ سے وہ علاقہ بھی آباد ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت مجاہدوں کے بعد، مشقتوں کے بعد پھر انسان کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. اب دیکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس محنت کی بدولت پر کیسے صحابہ عطا فرمائے. بلال کہاں سے آیا؟ غلام تھے، کوئی مال پیسہ ساتھ نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، کہاں سے آئے؟ فارس سے، مجاہدوں کے بعد. اسی طرح صہیب روم سے آئے، حضرت صہیب رومی، مجاہدوں والی زندگی تھی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانقاہ کے اندر اور مرکز کے اندر دور دور کے لوگ آتے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صفات کو جذب فرماتے تھے، اور پھر وہاں سے ان صفات کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پہنچایا، پھیلایا. تو خانقاہ کے اندر آپ کو جب اس زندگی کو، لوگوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو صحابہ کے ساتھ مشابہت والے لوگ ملیں گے. اور ہمیشہ جہاں پر بھی دین کی محنت شروع ہوتی ہے تو اہل علاقہ والے بعد میں جڑتے ہیں، پہلے دور دور کے لوگ اللہ جوڑ دیتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انہوں نے کتنی محنت کی؟ کتنے سال؟ 10 سال محنت کی، لیکن 80-90 لوگ 10 سالوں کے اندر صرف 80-90 لوگ جڑ گئے تھے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاندان تھی، قریبی رشتہ دار چند لوگ اور کچھ دوست جڑ گئے تھے. باقی ان کو حالانکہ سب کو پتہ کہ صادق اور امین بھی اس کو کہتے تھے، اور یہ یقین بھی تھا کہ یہ بڑے نیک انسان ہیں، اس جیسے کوئی نہیں ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی کیجی نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ عام نظر سے دیکھتے تھے. اور جب مدینہ طیبہ والوں نے تعلق جوڑا تو ان کے دلوں کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی اہمیت تھی. اس محبت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا، اور پھر حالات نے، لوگوں نے بھی مجبور کر دیا ہجرت پہ. تو مدینہ طیبہ والوں نے قربانی بھی زیادہ دی اور جڑ بھی گئے. ایک غزوہ کے موقع پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے صحابہ کو، جو کہ مکہ سے تعلق رکھتا تھے، سردار تھے اور کچھ نئے لوگ تھے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کے طور پر ان کو کچھ اکرام ان کا زیادہ کیا، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے الفت اور محبت بڑھ جائے. اب اس پہ کچھ نئے صحابہ نے، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ دیکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ زیادہ فرمایا. اب یہ بات کچھ نوجوان صحابہ آگے بڑھاتے رہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ مکہ والے تو اپنے ساتھ جانور اور بھیڑ لے کے جائیں گے، اور آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی محبت کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور اس محبت اتنا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے باوجود مدینہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا عالم تھا کہ جنہوں نے ساتھ دیا تھا، جنہوں نے وفا کی تھی، ان کے ساتھ کو نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ مجھے جلدی اپنی احبا سے ملا دیجیے.
تو چیخ اٹھے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے احبا نہیں ہیں؟ تو محبوس کیوں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے جلدی ملا دیجئے، تو ہم تو آپ سے ملے ہوئے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صوبان آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، میرے احبا اور بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود، نہ دیکھنے کے باوجود، ان کے دلوں کے اندر میری ایسی محبت ہوگی کہ اگر ان کو صرف میری ایک ملاقات کے بدلے اپنا آپ، اپنے والدین، اپنے مال و دولت، اپنے بچے، سب کچھ کو قربان کرنا پڑے، پھر بھی وہ اس سے گزر جائیں گے۔ اے صوبان میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ بعد والے لوگ ہوں گے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے، ان کا اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قربانیوں کے بعد پھر اللہ رب العزت سہولتوں کا اور آسانیوں کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، اس منظر کو دیکھ کر آپ لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ پھر یہاں پر اللہ رب برکتیں لے کے آئے گا، اور آپ لوگ انشاءاللہ حیران ہوں گے۔ اللہ اس کو آباد بھی فرمائے گا، یہاں پر لوگ ذکر فکر بھی کریں گے، علم بھی حاصل کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اور یہاں سے دین کے تمام محنتوں کے چشمے سے انشاءاللہ پھوٹ پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کو قبولیت عطا فرما دے۔ تو تمام ساتھی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اور دیکھو اللہ رب العزت کے رحمتوں کو دیکھ کے یہاں پر ایک ویرانہ ہوتا تھا، کسی نے بھی، ہم میں سے کسی نے بھی یہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا گھر تعمیر ہوگا، یہاں پر دور دور سے لوگ آتے جائیں گے، اور اللہ کے ایک مقبول ولی بھی یہاں پر آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کچھ دنوں بعد اللہ یہاں پر ایک ایسا منظر بنا دیں گے کہ جو کہ اس خطے نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت پھر کام کو بڑھا دیتا ہے، اور دیکھو جتنا مقبول کام اور جگہ ہوتا ہے وہ اتنا مجاہدوں کے بعد وہ بنتا ہے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگائی، تب جا کے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر بن گئی۔ آج جو ہم وہ مسجد دیکھ رہے ہو تو اس زمانے میں تو ہی نہیں تھا، لیکن پکے لوگ تیار کیے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاٹ کے نیچے اور اس گاس کے اوپر الحمدللہ اعتکاف کا منظر تو اللہ نے ہمیں دکھایا، اور یقینی بات ہے یہ کوئی زبان سے میں اوپر سے نہیں کہہ رہا، دل سے کہہ رہا ہوں کہ جنت نما الحمدللہ میں نے دل سے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا۔ ایسی سکون دنیا کے کسی کونے کے اندر میں نے محسوس نہیں کیا۔ اللہ نے دین کی نسبت سے دنیا کے کونے کچھ حصوں تک پہنچایا ہے، لیکن ایسا سکون کیونکہ آپ لوگ کی قربانی تھی، سادگی تھی اور اخلاص تھا۔ اللہ رب قبول فرمائے۔ ہاں، یہ علم و ذکر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، خود ساقی کوثر نے میخانے کی رکھی بنیاد یہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مقبول جگہوں کی بنیاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت تمام ساتھیوں کو آنا قبول فرما دے، اور ہمیں اخلاص اور تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا اس پہ شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے پسینے کو، ہمارے تھکاوٹ کو پسند فرما رہے، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں استعمال فرما رہے ہیں، اور جتنا ہم تکیں گے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ یقینی بات ہے چند دنوں سے کچھ ساتھی ایسے محنت کر رہے کہ مجھے تو صحابہ والی منظر الحمدللہ اس جیسے مشابہت والے لوگ نظر آتے ہیں کہ اتنے اخلاص کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں کہ نہ اپنی تھکاوٹ کی پرواہ اور نہ آرام کی پرواہ، پوری رات۔ اب عید کی رات کون گزار سکتا ہے؟ الحمدللہ ان ساتھیوں نے قربانی دی، عاجز بھی ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب سب کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب اس کے بدلے اپنی محبت اور اپنی محبت کی انتہا نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کیا سنت